جس طرح کا کھلواڑ 75 سالوں میں اس اسٹیبلشمنٹ نے ملک کے ساتھ کیا ہے، سارا کالک سیاستدانوں کے منہ پہ ملا ہے، جس کا نام و نشان تک نہیں ہو، جو بالکل الیکشن سے دستبردار ہو جاتے ہیں، ان کو کامیاب کرا دیتے ہیں۔ نے کہا کہ یہ پاکستان ووٹ کا ہے، بوٹ کا نہیں ہے۔ ووٹ کا نہیں ہے۔ اب انڈیا میں بھی الیکشن ہو رہا ہے، بس جو جیت جائے گا کوئی اعتراض نہیں ہوگا اس کو۔ الیکشن کمیشن جو نہ ووٹ لوگوں سے ڈلوا سکا، نہ بکسی کی حفاظت کر سکا، نہ ووٹ ڈالتے وقت بکسی کی حفاظت، نہ نتیجے کے وقت جعلی اسمبلی بن جاتی ہے، وہ ہوتا ہے جو پارلیمنٹ میں ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کسی ریاستی ادارے کے غلط کام کو بھی غلط کہا تو یہ لوگ اس کو غداری سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ ریاست کے آڑ میں اپنے شہریوں کو کہیں کہ تم غدار ہو۔ ملک کو جبر کی بنیاد پر چلاتے ہیں، ایک تنقید برداشت نہیں کر سکتے، چھٹی کرو۔ فوجی رجیم نے بھٹو کو زندہ رہنے دیا اور نہ فوجی رجیم نے شیخ مجیب الرحمان کو زندہ رہنے دیا۔ بنگلہ دیش کو تقسیم کرنے کا منصوبہ تھا، اگر کسی کا منصوبہ کچھ اور ہے تو وقت ثابت کرنے کا اس کو اللہ نہ کرے اس طرح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبر ڈیجیٹل کے ساتھ سجاد بخاری آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج ہمارے مہمان شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، پاکستان کے علاوہ امت مسلمہ میں جانی پہچانی ایک شخصیت ہے، جناب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، جو کہ سربراہ ہیں جمعیت علماء اسلام کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قبلہ، آپ نے مظفر گڑھ میں جو خطاب کیا وہ اس قدر گرم تھا کہ ہم یہاں کے لوگ گرمی سہنے والے وہ بھی برداشت نہ کر سکے۔ ہماری گرمی سے بھی آپ کا خطاب زیادہ گرم تھا۔ تو ظاہر ہے جی، جس طرح کا عنوان ہوتا ہے، جس طرح کا ماحول ہوتا ہے، جو موقف لے کر آپ اٹھتے ہیں جی، اسی مناسبت سے گفتگو ہوتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں غلام نہیں بنوں گا، ملک چھوڑ جاؤں گا، جبکہ ہمارے بچپن میں آپ کے والد مرحوم مقبول رحم اللہ حضرت مفتی محمود صاحب نے ہر جابر کا مقابلہ کیا، یہاں تک کہ حیدرآباد ٹریبونل کیس تک بھی وہ گئے۔ انہوں نے کبھی اس طرح کا جو ہے وہ مایوسی کا اظہار جو ہے وہ نہیں کیا، اور آپ کیسے جا سکتے ہیں؟ آپ کے پیچھے تو ایک پوری آپ کے فالوور ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں۔ پہلی بات تو یہ ہے جی کہ آپ اردو زبان کو سمجھیں، صحیح، پھر آپ اردو محاورات کو سمجھیں۔ ٹھیک، چلو میں یہ لفظ نہیں کہتا کہ ملک چھوڑ جاؤں گا، میں مر جاؤں گا لیکن غلامی قبول نہیں کروں گا۔ بالکل صحیح۔ اب یہ بتاؤ کہ جب اس قسم کے دو جملے اکٹھے ہوتے ہیں جی، تو آخری والا مراد ہوتا ہے یا پہلے والا مراد ہوتا ہے؟ آخری والا تو اردو پہلے سیکھو نا، اس کے بعد پھر یہ تو ہر ایک اپنے سیاسی انداز سے کسی کو ڈیفینسو پہ ڈالنے کی کوشش کرنا ہے، ایک اگلا انٹرویو جو ہے بن جائے ہمارا، جی، تاکہ ایک بیان غلط شائع کرنا تھا کہ ہماری کوئی اور ضرورت بن جائے گی تو ہم دوبارہ وضاحت کے لیے چلے جائیں گے۔ سمجھتے ہیں کہ یہ بیان جو ہے وہ غلط چھاپا گیا ہے، غلط چھاپا ہے، سیاق و سباق سے ہٹ کے؟ بالکل غلط چھاپا ہے، اچھا، جیسے یہ اردو کا جاہل ہو ایسا لگتا ہے، صحیح۔ جس نے تو آپ کا فرمانا یہی ہے کہ مر جائیں اور گے، انہوں نے معذرت کر لی، جی، انہوں نے معذرت کر لی مذہب بھی کر لی کہ جو چیزیں محاورے میں ہمیشہ کہی جاتی ہے ان کا مفہوم جو ہے وہ بھی اسی طرح لوگ فوراً پہچان لیتے ہیں۔ صحیح۔ تو مقصود بالذات جو ہوتا ہے ہمیشہ اس طرح کے جملوں میں دوسرا ہوتا ہے۔ صحیح۔ حضرت یہ فرمائیے کہ آپ ہمیشہ مقتدر قوتوں کو ہزاروں نہیں لاکھوں کے مجمع میں للکارتے ہیں، آپ اپنی حد میں رہیں، ہم آپ کی حضرت سے محروم نہیں ہوں گے۔ حضرت بات بالکل واضح ہے جی، کہ جس طرح کا کھلواڑ جی، 75 سالوں میں اس اسٹیبلشمنٹ نے ملک کے ساتھ کیا ہے جی، اور سارا کالک سیاستدانوں کے منہ پہ ملا ہے، صحیح، حقائق تو پھر برداشت کرنا، پھر حقائق کو صحیح، اگر اسلام نہیں ہے ان کی وجہ سے نہیں ہے، ٹھیک، اگر آئین پہ عمل نہیں ہو رہا ان کی وجہ سے نہیں ہو رہا، اگر جمہوریت نہیں ہے ان کے ہاتھوں سے نہیں ہے، اگر معیشت تباہ ہے ان کے ہاتھوں سے تباہ ہے، اور کالک ملتے ایسے ہے کیونکہ ایک جعلی اسمبلی بن جاتی ہے لوگوں کی نظر میں، تو پھر وہ ہوتا ہے جو پارلیمنٹ میں ہوتا ہے یا وزیر اعظم آپ نے ہوتا ہے۔ 2018 کے انتخاب کے بارے میں پہلے روز سے کہا تھا کہ یہ جعلی ہیں، 2024 کے انتخابات کے بارے میں بھی آپ پہلے دل سے یہ کہہ رہے ہیں، تو اس کا حل کیا ہے؟ اگر 2029 کے انتخابات بھی ایسے ہو جاتے ہیں تو پھر کیا کریں گے آپ؟ حضرت حل میں نے نہیں نکالنا، صحیح، میرے نزدیک تو حل ہے جی، جو آئین کہتا ہے، جو الیکشن کمیشن کے اختیارات ہیں، جی، جس کی ذمہ داری ہے جی، وہ الیکشن میں لڑتا ہوں، صحیح، آپ میرے مقابلے میں کھڑے ہیں، جی، تعلقات میرے اور آپ کے بگڑتے ہیں، صحیح، پیسہ آپ کا بھی بہ رہا ہے میرا بھی بہ رہا ہے، کس قیمت پر؟ ٹھیک، اور جب ہم الیکشن لڑتے ہیں حل کا ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ صحیح، ایک آدمی اگر 88 سے خود براہ راست الیکشن لڑ رہا ہو کوئی شک نہیں،
اور 1970 سے اپنے والد کا الیکشن لڑ رہا ہو، کوئی شک نہیں، وہ اپنے حلقے کو نہیں جانے گا، خوب جان اس کو کوئی پتہ نہیں ہوگا کہ میرے حلقے کی پوزیشن اس کیا کو ہے، یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ میں ہار رہا ہوں یا جیت رہا ہوں، جس طرح ہر الیکشن میں پتا اور پبلک بھی کہتی ہے کہ 10 آدمی کھڑے ہیں، جی اس میں یہ فلانا یا فلانا، جی اوپر نیچے ہوتا ہے، کیسے ہو لیکن یہاں تو حضرت جس کا نام و نشان تک نہیں ہوتا، جی جو بالکل الیکشن سے دستبردار ہو جاتے ہیں، صحیح. ان کو کامیاب کرا دیتے ہیں۔ اللہ اس طریقے سے جو کھلواڑ جمہوریت کے ساتھ ہو رہا ہے، اور میں حیران اس بات پر ہوں کہ جو عالمی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں جی جو کہتے ہیں ہم الیکشنوں کو آبزرو کرتے ہیں، یہ آبزرویشن ہے، آبزرور کو تو آنے بھی نہیں دیا گیا تھا، پھر الیکشن کمیشن نے جی اتنے ناکام عملے کو جی جو نہ ووٹ لوگوں سے ڈلوا سکا، صحیح، نہ ووٹ کی پرچی اس کو صحیح دے سکا، نہ بکسی کی حفاظت کر سکا، نہ ووٹ ڈالتے وقت بکسی کی حفاظت، نہ نتیجے کے وقت ان ملازمین کو انہوں نے انعامات دیے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بالکل صحیح، یہ بھی کوئی ملک ہے؟ اس طرح ملک چلائے جاتے ہیں؟ صحیح، خوش ہو رہے ہیں کہ جی ہم نے الیکشن کروا دیے، اپنے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے تقریب بھی منعقد کر لیتے ہیں انعامات کی، اس پر تو لاہور ہی پڑا جا سکتا ہے۔ آپ نے جملہ کہا کہ ریاست کی آڑ میں جو ہے کسی کو غدار نہ کہا جائے، یہ اشارہ آپ کا کہیں عمران خان کی طرف تھا؟ کیونکہ آج کل ان کے خلاف بھی سنا ہے کہ نہیں، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، جی وہ اپنے کیس خود اس کا دفاع بھی کر رہے ہیں، اور سارا حضرت یہاں پر اگر آپ نے کسی ریاستی ادارے کے غلط کام کو بھی غلط کہا صحیح تو یہ لوگ اس کو غداری سے تعبیر کرتے ہیں۔ صحیح، میں نے کہا اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ ریاست کے آڑ میں جو ہے آپ اپنے شہریوں کو کہیں کہ تم غدار ہو، اور میں ہر سیاستدان کے بارے میں کہتا ہوں، میں اپنے بارے میں بھی کہتا ہوں، ٹھیک، اور جب اتنا بڑا آپ ملک کو چلاتے ہیں، زبردستی چلاتے ہیں، جبر کی بنیاد پر چلاتے ہیں، اور پھر برداشت کے یہ عالم کہ ایک تنقید برداشت نہیں کر سکتے، تو چھٹی کرو۔ قبلہ یہ فرمائیں کہ یہ جو اس وقت افراتفری ہے، عدلیہ ہو، مقتدر قوتیں ہوں، اپوزیشن ہو، حکومت ہو، اس کا کوئی آپ کی نظر میں اینڈ ہے، اور کب اور کہاں تک ہے اور کیسے ہے؟ میرا خیال میں اصول یہی ہے کہ غلط ٹھیک ہو جائے، غلط ٹھیک ہو جائے، غلط ٹھیک ہو جائے، صحیح کو کہنا کہ صحیح نے کس طرح مسئلے کا حل پیش کرنا ہے، یعنی اپنے آپ کو غلط کرنا ہے پہلے سے، صحیح، تو جو غلط ہے اس کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ سب کچھ میری وجہ سے ہے، اور اس کے لیے مجھے آئندہ کے لیے اس پہ مداخلت نہیں کرنی چاہیے، صحیح، خیر خیریت ہو جائے گی، آسمانوں پر چلا جائے گا، زمین نیچے چلی جائے گی۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، میں بھی عوام سے بات کروں گا، میرا مخالف کینڈیڈیٹ بھی عوام سے بات کرے گا، میرا اس دوسرا کینڈیڈیٹ بھی، اور پھر عوام نے جس کو پسند کر لیا۔ بالکل صحیح، جمہوریت میں ووٹ کا جو حق ہے وہی ہے، وہ جو آپ نے کہا کہ یہ پاکستان ووٹ کا ہے، بوٹ کا نہیں ہے، ووٹ کا نہیں، اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام کا حق ہے۔ یعنی اب انڈیا میں بھی الیکشن ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، بس جو جیت جائے گا کوئی اعتراض نہیں ہوگا اس کے اوپر، بالکل صحیح۔ ریپبلک نے ووٹ دے دیا، اب کیا کریں؟ بالکل صحیح۔ یہ فرمایا کہ بھائی آخر دو سوال کہ بنگلہ دیش کی ایک ویڈیو جو ہے بانی عمران خان نے اپلوڈ کی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ حالات اور آج کے حالات سے کوئی مخاصمت ہے؟ یہ تو پتہ نہیں، ہمارے ہاں تو آپ گلی میں کھڑے ہو کر نہ کچھ بھی کہہ دیں، میڈیا اس کو اٹھا لیتا ہے، صحیح، تو کچھ چیزیں تاریخ کے حوالے ہم کرتے ہیں، ٹھیک، اور جب ہم تاریخ کے حوالے کریں گے تو ظاہر ہے ایوب خان کتنا ذمہ دار ہے اس کا، بھٹو صاحب کتنا ذمہ دار ہے، شیخ مجیب الرحمان کتنا ذمہ دار ہے، نہ فوجی رجیم نے بھٹو کو زندہ رہنے دیا، صحیح، اور نہ فوجی رجیم نے شیخ مجیب الرحمان کو زندہ رہنے دیا، صحیح، وہ پاکستان کا لیڈر تھا، وہ بنگلہ دیش کا لیڈر تھا، ایک بھی زندہ نہیں رہ سکے، تو اس قسم کے واقعات جب ہوں گے تو پھر اب تاریخ کے حوالے کر دیں گے، میں تاریخ پر کیا تبصرہ کروں گا، ظاہر ہے کہ تاریخ ہے، وہ جی، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنے کے وقت آ جائے گا۔ یعنی آپ کی نظر میں آج کے حالات اس سے مخاصمت جو ہے وہ نہیں رکھتے، وہ مخصوص حالات تھے جن کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا تھا۔ اس وقت بنگلہ دیش کو تقسیم کرنے کا منصوبہ تھا، اور اب اگر کسی کا منصوبہ کچھ اور ہے تو وقت ثابت کر دے گا اس کو پھر۔ اچھا قبلہ آخری سوال، اللہ نہ کرے اس طرح۔ آخری سوال قبلہ، آپ مفتی صاحب بھی ہمارے بچپن میں ہم نے دیکھا، ان کے پیچھے نمازیں پڑھی،
آپ بھی یہاں پہ ہیں، اسد الرحمان صاحب، اسد صاحب محمود صاحب وہ بھی یہاں پہ ہیں. ملتان سے آپ کا خاصا لگاؤ ہے، ملتان کے لوگوں کا آپ کے اوپر حق بھی ہے. صوبہ جنوبی پنجاب آج تک نہیں بنایا گیا. عمران خان نے کہا ہم بنائیں گے، سیکریٹریٹ بنا دیا گیا. چلے 17-20 سیکٹری یہاں پہ آئے، کچھ تھوڑا بہت ریلیف ملنے لگا. موجودہ حکومت اس کو بھی وائنڈ اپ کر رہی ہے. تو اس بارے میں آپ کچھ کریں گے، کچھ کہیں گے، کوئی احتجاج، کوئی اپنی آواز بلند کریں گے اس خطے کے بارے میں؟ کچھ چیزیں عوام کی سطح پر پولیٹیشنز تو اٹھا لیتے ہیں، جی لیکن مجموعی طور پر اس پر ایک اتفاق رائے نہیں ہوا کرتا ہے. صحیح. اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم کسی نئے صوبے کے حوالے سے محرک نہیں ہیں، صحیح. لیکن اگر کوئی تحریک ہے جی اور وہاں کی پبلک کی سپورٹ اس کو ہے تو ہم مؤید ضرور ہیں. صحیح. تو ہم نے سرائی کی صوبے کی بھی حمایت کی، بہاولپور صوبے کی بھی ہم نے حمایت کی ہے، کوئی بھی شکل بنتی ہے. جی تو نئی یونٹوں کی تشکیل صحیح. یہ تو ہندوستان میں بھی ہو گیا، ہم نے نہیں کیا جی، صحیح. لیکن ہم متحمل ہیں یا نہیں اس کو ضرور سوچنا پڑے گا جی. صحیح. بہت شکریہ. مہربانی. اجازت دیجیے. خدا حافظ.